سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد آج ہم غور کریں اگر اپنی حالات پر تو اس فتنوں کے زمانے میں انسان جو ہے مختلف قسم کے گناہوں میں گھرا ہوا ہے. صبح اس سے کچھ گناہ ہوتا ہے، شام کو کچھ اور گناہ ہوتا ہے، دن میں کچھ اور گناہ ہو جاتا ہے، کسی وقت کچھ اور گناہ ہو جاتا ہے. گویا کہ یہ ایسا ایک سلسلہ بن گیا ہمارے ساتھ کہ جو ہے معاملہ ایسا ہو گیا کہ بھائی کسی نہ کسی گناہوں کے اندر آدمی مبتلا رہتا ہے، اور اس قدر گناہ پھیل گئے ہیں، اس قدر پھیل گئے ہیں کہ احساس گناہ بھی ہمارا ختم ہو گیا. حالانکہ اس کے باوجود ہمارے پاس قرآن بھی ہے، وائز بھی ہیں، بتانے والے بھی ہیں، سمجھانے والے بھی ہیں، تقریر بھی سنتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود پھر بھی انسان جو ہے وہ عجیب عجیب گناہوں میں مبتلا ہو گیا. بلکہ ایک حدیث ایسی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو، اور یہ نقل کی ہے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ نے، جو کہ حضرت مجدد الثانی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے اجل خلفاء میں تھے. انہوں نے یہ حدیث نقل کی اور بڑے سننے والی بات ہے اور طرف بات ہے. اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اسی امت میں سے ایک قوم ایسی ہوگی، ایسے لوگ آ جائیں گے، ایسے لوگ ہوں گے اور پیدا ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمالوں کی وجہ سے ان کو بندر اور خنزیر کی شکل بنا دیں گے. یہ اللہ کے نبی سے ارشاد ہے. تو صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے. اس امت کی اس قوم، ہاں اس امت میں ایسی قوم ہوگی جن کی شکلوں کو اللہ مسخ کرے گا بندر اور خنزیروں کے ساتھ. ظاہر جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو ڈیفینیٹلی بات ہوئی گی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس چیز سے. تو صحابہ بڑے حیران ہو، کہتے جی وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ آپ سچ میں فرمائیں کہ نہیں کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہیں گے، وہ مسلمان ہوں گے، کہیں گے مسلمان اپنے آپ کو، اور نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، عمل کریں گے. تو بڑے تعجب ہوا صاحب، جس کے باوجود ایسا اتنا بڑا عذاب ہوا، کیا وجہ ہوگا، کیسے ہوگا عذاب، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ معذب کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں مشغول ہو جائیں گی جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہوگا.
ان چیزوں عام ہو جائیں گی ان کی زندگی کے اندر، اس کو نہ بالکل ختم ہو جائے گا، احساس ہی نہیں ہوا ان کا، بے حیائی، گانا بجانا، یہ سب کچھ ایسا ہوگا۔ معاذف کہتا ہے ہر وہ شغل جو ہو جائیں گے دنیا کے اندر عام، تو اب تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہی ہے وہ چیز، جیبوں میں ہے، دیکھیں شیطان موجود ہے، نفس یہ چیز ہے، بلکہ کہنا پڑتا ہے نماز سے پہلے کہ بھئی اپنے ٹیلی فون بند کر لیں۔ یہ زمانہ ہے یا نہیں ایسا؟ آپ سوچیں، اس زمانے کا کوئی سزا نہیں رکھی اللہ پاک نے، کتنی بڑی سزا رکھی ہے آپ دیکھیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ تو حق اور سچ ہے دوستو۔ تو میں عظیم ہوگا، ان کا حد سے بہت ہوگا، ٹھیک ہے عمل کر رہے ہوتے ہیں، ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ عمل اگر انسان کر بھی رہا ہو اور ساتھ میں یہ گناہ بھی کر رہا ہو تو اللہ ناراض ہے اس سے، اس پر تو سزا اللہ بتا رہا ہے۔ اگر عمل نہ کرے پھر ساتھ میں یہ بھی کرے تو اس کا تو پھر حساب ہی کیا ہوگا۔ یہ سزا یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ عمل بھی کرتے ہوں گے، عمروں میں جائیں گے، حجوں پہ جائیں گے، سب سے حدیث کے نمازیں ہی پڑھیں گے، لیکن کیا ہے معذف، ان کاموں میں مشغول ہو چکے ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے کو معاف کیا۔ بڑی غور طلب بات ہے دوست۔ تو ایسی ایسی وارننگ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن بھائی پھر ہم سے گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ابھی ہم نے سنا، پھر جا کے ہم وہی کام کریں گے جس کو صاف پتہ ہے کہ حرام کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بالکل غلط کام ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی جگہ بھی چلے جائیں گے، اس جگہ پہ بیٹھیں گے، بعض وقت ہم تو نہیں کر رہے جی، نہیں کر رہے، دیکھ تو رہے ہو جو کام ہو رہا ہے، تو موجود تو ہو تم ادھر ہی۔ تین حالتیں بتائیں اس حالت میں، دیکھیں آپ کہ اگر طاقت ہے تو اس آدمی کو زبان سے منع کرو جائے تو بری بات ہے، ایسا نہ کرو۔ پہلے ہاتھ تو یہ پہلے تو یہ تھی کہ اتنی طاقت ہے ہاتھ سے روک دیں اس کو، بھئی ایسے کیوں کام کرے تم غلط؟ وہ تو اپنی اولاد کو کر سکتا ہے نا آدمی سختی سے، باہر والوں کو تو نہیں کر سکتا، مار پیٹ اپنی اولاد کے ساتھ ہی سختی کر سکتا ہے، ایسے کیوں کام کر رہے ہو؟ ظاہر ہے۔ اور جب ایسا زمانہ ہے کہ اولاد کے سامنے بھی آدمی نہ کھڑا ہونا شروع، مشکل ہو جائے کھڑا ہونا، تو فرمایا زبان سے بتاؤ اس کو، حدیث بتا رہی ہے، زبان سے تو ان کو بتاؤ کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ اور اتنا بھی زمانہ ہو جائے اس قدر کہ زبان سے بتانے میں مشکل ہو جائے تمہارا، اس میں فتنہ و فساد پیدا ہو رہا ہے زبردست، لڑائی جھگڑے کے لیے منع بنایا ہمیشہ، یہ نہیں کہ جھگڑا کریں آپ، تین پوزیشن بتائیں اس زمانے میں پوزیشن ہو جائے گی۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو لڑیں نہ، وہ سنیں آپ کی بات تو پھر آپ ایسی بات نہ کریں، تو زبان سے منع کریں۔ زبان کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں بہت فتنہ فساد مچ رہا ہے، تو پھر تیسری چیز بتائیے کہ کم از کم پھر ایسی حالت ضرور ہو کہ تم اس سے نفرت کرنا شروع کر کے دل کے اندر اس کام سے۔ تو آج میں جو سمجھتا ہوں یہ تیسرا دور ہے، لوگ بیچارے بہت کوشش کرنے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اللہ کے نے فرمایا کہ یہ دیکھ کے کرنا پڑتا ہے کام، حالت دیکھا پڑے کس طرح روک سکتے تم اس کو، فتنہ فساد کو پیدا کرتے ہو۔ بس یہ ہے کہ دیکھ رہے دل سے نفرت ہے، نفرت کو اس چیز کو، اور نفرت بھی نہ ہو انسان میں وہ تو پھر گیا، وہ تو پھر گیا۔ تو جب ہم خود ہی یہ کام کریں تو نہ ہم ہاتھ سے کر سکیں گے، نہ زبان سے کر سکیں گے، ہم خود بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ کام کریں گے، حالات ہوں گے ہمارے، تو کیا کریں گے؟ تو سزا کتنی سخت ہے، خنزیر اور بندر بنا دیں گے، بندروں کی شکل اللہ تعالیٰ اختیار ہو جائے گی ان کے، کریں گے، اللہ معاف فرمائے۔ سوچیں کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا عذاب۔ اب یہ بات ہے اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، بولا الحمدللہ، شکر اللہ کا، یہ توفیق دے رہے ہیں، بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قائم اور محبت رکھی چیزیں کہ ہم ایسی مجالس میں آتے رہیں، بیٹھتے رہیں، اللہ ہمیں لاتا رہے۔ وہی زبردستی تو نہیں ہے یہاں، بالکل میں کسی زبردستی بالکل نہیں کی، نہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور ہیں کام چھوڑ کے ہیں، نہ ہی میں کسی کو چیک کرتا ہوں یہ سن لیں آپ، اس میں فائدہ کیا؟ اب میں آپ کو پیچھے پڑ جاؤں کہ آپ کیوں نہیں آئے، آپ آنا چاہیے تھا آپ کو، فلاں یہ وہ راستہ نہیں ہے، محبت کا راستہ ہے۔
بالکل میری طرف سے کوئی نہیں آتا، کوئی نہ، مجھے اس کا بالکل غم نہیں. پھر آپ بالکل اگر اس لیے آئے پلیز نہ آئے. پھر اگر اس وجہ ہے کہ جو سب پوچھیں گے کیوں نہیں آیا تو میں کیا جواب دوں گا، فلاں ہوگا، بالکل نہیں. استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں. میں تو محبت سے دعوت دے رہا ہوں آپ کو، اور جو محبت کی دعوت دینے کا نتیجہ یہ بیٹھے ہیں کچھ لوگ اپنے پاس، ورنہ وہ پولیس والا معاملہ ہوتا ہے ڈنڈا والا تو ساری دنیا کو پکڑ لیتا. میرے آج تو قانون نہیں ہے نا، ہم یہ کام کرتے ہیں. یہ تو ایک نقطہ آپ دل میں اچھی طرح بٹھا لیں. کیا ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کون سا ہے؟ اونچا بولے، محبت کا. کون سا تعلق ہے؟ کون سا تعلق ہے؟ اللہ سے دعا کریں کہ تعلق ہمارا قائم رہے. بس یہ محبت والا تعلق ہے. اگر آپ کو میری محبت ہوگی انشاءاللہ تو میں اگر چاند بھی چلا جاؤں گا تو آپ چاند بھی پہنچ جائیں گے. ہوگا نہیں ہوگا؟ کیونکہ تو محبت لے جاتی ہے، سختی والا معاملہ نہیں چلتا. اچھا بھی جو سختی کی وجہ سے ہاتھ کھڑا کرے تاکہ آدمی پتہ چل جائے. میں پھر تو اپنے ضمیر کو دے جو یہ سختی کی وجہ سے ہے کہ وہ صاحب ڈانٹیں گے یا برا بلا کہیں گے میں نہیں، یا چیک کریں گے یا میری شامت آئے گی. بالکل سچی بات کرنی ہے، دوستانہ والی بات ہے، تاکہ میں اس کو اصلاح کروں. جو اس ڈر سے آیا ہے، اس سختی سے ہے تو ذرا ہاتھ تو کھڑا کر دیں، مطلب میں پھر اپنی اصلاح کروں. صحیح بات ہے. الحمدللہ سب محبت سے آئے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے ہیں. الحمدللہ یہ تو بڑی خالص جماعت ہے ماشاءاللہ. میں تو آپ کی جوتیوں کو سر پہ رکھوں. اتنی بڑی جماعت اللہ نے پیدا کی ہے. اللہ کی والا بندی تو اللہ کی جب میں آپ حدیث سنائیے اس کے اندر ایسے آدمی آ کے آ جانا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ محبت سے آ رہے ہیں، وہ لوگ ہوں گے کیا؟ مجھے بتائیں کیا لوگ ہوں گے. صبح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوالٹی اور کوانٹٹی میں فرق ہے. کوانٹٹی نہ دیکھو بلکہ کیا دیکھو. خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ لاکھوں میں یہ جماعت ہیوی ہوگی جو آپ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ اب تو اللہ کی محبت میں ہے. آپ نے خود گواہی دے دی کہ روزے کے بعد میں اس لیے سوال کیا آپ سے، کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ میں سختی کر رہا ہوں. وہ جو شیٹ بنائے جاتے ہیں شیٹ وہ سختی والی نہیں ہے، وہ بھی آپ کی چوائس بھی دی ہے. میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کہ آدمی چیک کرتا رہے تو آدمی وہ ہوتا ہے نا، اس میں بھی سختی نہیں ہے. جس کا دل کرا ہے، جس کا دل نہ کرے. کس کا دل کہے کہ بھائی یہاں آنا ہے نہیں آنا، ادھر جانا ہے نہیں آنا، 5 میں نہیں آ سکتے، 1 میں آنا، 2 میں آنا، وہ تو اس کی محبت اپنا ہے. معاملہ بالکل جتنے ایک تصحیح والی بات ہے، اصلاح والی بات ہے. جس کی محبت آ جائے نہیں آدمی چلا جائے. بالکل نہیں پوچھا جائے کہ کیوں نہیں ہے، تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں ایسی بات. تو وہ بھی مرضی ہے تو کریں، آپ نہ کریں، دکھائیں یا نہ دکھائیں، نہ اس میں میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ناراضگی اس میں. یہ بھی یاد رکھیں کہ صاحب یار ڈانٹیں گے میں شیٹ نہیں بنائے، نہیں، اپنے دل سے پوچھیں. محبت کی بات ہے کہ یار میں اصلاح ہو جائے گی، میں یہ کر لیتا ہوں، نہیں کرتا. سمجھیے نا بات. تو اب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے اور اتنا سیریس ٹاپک ہے، یہ بہت سیریس ٹاپک ہے دوست، کہ اس کی سزا کتنی زبردست آ رہی ہے اور اس ماحول کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ماحول موجود ہے گناہوں کا، بہت موجود ہے. ایک ایک گٹ بھی چیزیں موجود ہیں اور اتنے مجبور ہیں آدمی، اتنے مجبور ہو گئے کہ نکلتے ہی نکل نہیں سکتے. ایسے ہے نا بھیا معاملہ. آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی یار. قرآن بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے. اب یہ جو مجلس اس میں یہ بات کرنے کا مزہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں آئے. ہمیں وہ ریزن دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھا. اگر ریزن ہمارے آج سمجھ میں آ جائے تو اس ریزن کو ختم کریں. بولے سبحان اللہ. تو بچ جائیں گے، اس عذاب سے بچ جائیں گے، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی ہمیں بھی. تب ریزن دیکھتے ہیں کیا ہے اس کا، تاکہ ریزن سمجھ آ جائے تو یقیناً ہمیں سب اس بات کا پتہ لگ جائے گا. پھر تو بچوں کو سمجھ جائیں گے یہ ریزن ہے، اس کو یہ اس وجہ سے گناہ کر رہا ہے. میری بیٹی اس وجہ سے گناہ کر رہی ہے، میرا بیٹا اس وجہ سے گناہ کر رہا ہے، فلاں آدمی اس وجہ سے گناہ کر رہا ہے. ریزن سمجھ آ گیا تو پھر ہم اس ریزن کو دیں گے کہ اس ریزن کے ساتھ اس کو اصلاح کیجیے. تو آج ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ریزن کیا ہے صاحب. دیکھیے اللہ کا قرآن بتاتا ہے، اللہ قرآن بتاتا ہے علم یعلم بان اللہ یرا. بولے سبحان اللہ. یہ قرآن بولتا ہے، یہ قرآن بول رہا ہے. سنیں ہاتھ بات قرآن سے ہوگی انشاءاللہ. اللہ قرآن بولتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ علم جان، کیا میرا بندہ نہیں جانتا؟ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو ان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اتنی برائیوں فحاشی کے اندر لگے ہوئے ہیں. ایمان سینے میں ہے، کلمہ ان کے اندر ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں،
لیکن اتنے گناہوں کے اندر پھنسے ہیں، بہت سخت گناہوں میں، جس سے بندہ سیر خنزیر بنیں گے. تو اللہ کیا کہتا ہے علم یعلم، کیا میرا بندہ یہ نہیں جانتا بِأَنَّ اللَّهَ یرا، کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. ہائے سارا مسئلہ بتا دیا کہ حقیقت کیا ہو گیا کہ یہ بندہ گناہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو گیا کہ اس کا بندہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. حالانکہ اب یہ قرآن دیکھ کس طرح انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے. ساری مخلوق میں اللہ نے انسان کو افضل بنایا، احسن بنایا، احسن مخلوق کہا. صفت کیا رکھی اس میں؟ ایک اللہ نے بڑی اونچی صفت ہے ہمارے میں. سنیں بات، ایک بہت اونچی صفت رکھی اللہ تعالیٰ نے، جس کا ذکر فرمایا اس آیت کے اندر. وہ ایک صفت رکھی تھی جس کو اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہا ہے. وہ کیا تھا کہ میں تو چھپا رہوں گا. سبحان اللہ، میں تو پردوں میں پنہاں ہوں، چھپا ہوا ہوں، مجھے تو دنیا کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو پردوں میں ہوں گا، لیکن باقی مخلوق میں اور بندے میں فرق یہ رکھوں گا کہ بندے کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کروں گا، وہ ٹچ پیدا کر دیا ہے، ایک حالت پیدا کر دی ہے کہ جس سے دنیا میں تو کوئی مجھے نہیں دیکھ سکے گا، پہچان سکے گا، میں تو پردوں میں رہوں. لیکن بندے میں ایک چیز میں نے ایسے رکھی ہے کہ وہ ہر وقت یہ سمجھے گا کہ میرا رب میرے سامنے ہے. کتنی محبت ہے بندے کہ وہ میں ایک دفعہ بھی محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ نہیں ہوں. بے شک 80 سال بھی اس کو رکھوں گا تو اس کی کیفیت یہی ہو کہ میں تو رب کو دیکھ رہا ہوں جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ایک عجیب کیفیت بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، حاضری کی، حضوری کی. کتنی بڑی صفت انسان میں دی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ ہمارے میں صفت ہے، میرے میں بھی، آپ میں بھی، سب بندوں میں اللہ پاک نے رکھی ہے. اور جس وقت یہ صفت ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اللہ اکبر، یہ دور ہونا شروع ہو جائے گی، جیسے یہ غفلتوں سے، گناہوں سے یہ کیفیت جو انسان کی مٹنا شروع ہو جائے گی، تو پھر انسان کیا ہو جائے گا؟ وہی جو آج ہم ہیں. مین گناہوں کی ریزن بتا دی اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ کیفیت ختم ہو گئی ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بِأَنَّ اللَّهَ یرا، اللہ تعالیٰ کہتے یہ حصہ تمہاری مٹ گئی ہے. جب یہ تم احساس نہیں رہا کہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا نہیں دیکھ رہا، پھر بھاگ دوڑ ہر کام کرتا ہے. کوئی کام کرا لو اس سے، کتنی قتل کرا لو، ایسی ایسی سین اور باتیں سننے میں آتی ہیں کہ انسان کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتے مسلمان ایسی ایسی چیزیں. ابھی کا واقعہ، کل کا ہی واقعہ، دوست، بچہ، اس کا بھائی 12 سال کا. یہ میں اس زمانے کا یعنی خبر دیکھیں ابھی کیا ہے، سوچنے والی بات ہے. 12 سال کا بچہ ہے اور دوست ہے، بیٹھنا ہے، اس کا کہا میں تجھے جوس پلاتا ہوں. جوس پلانے کے لے گیا، اس کی بدفعلی کرنا چاہتے اس بچے کے ساتھ، اور بچہ اپنے آپ کو روک رہا ہے. چھوٹا بچہ تھا، لڑنے کے لیے چھری نکال کے اس کے گردوں کو کاٹ دیا، ختم. کچھ سوچ سکتا ہے؟ اور کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا انسان ہے. جی کل کی خبر بتا رہا ہوں، سن کے انسان کی روٹی کھڑی. لیکن جو کرنے والا تھا اس کا بھی میری ہی جیسا دل تھا، اس کے دل میں لا الہ الا اللہ تھا. وہ بھی نماز میں مجھے پڑھتا ہو، ہلکی ہلکی داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی یہ سزا ہے تمہارے اندر انسانوں، کہ جس وقت تم اس تعلق کو ختم کرو گے میرے سے، کہ اتنا بڑا میں نے احسان تم پہ کیا ہے، کہ جب یہ کیفیت تمہاری ختم ہونا شروع ہو جائے گی تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ جانور بنتے چلے جاؤ گے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پھر روک نہیں سکے گی اس چیز سے. واحد ایک ہی چیز ہے جس سے تم بچ سکتے ہو گناہوں سے، اگر تمہارے اندر حضوری پیدا ہو جائے کہ تمہاری کیفیت پھر واپس آ جائے. سبحان اللہ، کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو. اب یہ بڑی زبردست بات ہے، اللہ نے ساری بتا دی. علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ یرا. کہ یہ بندہ نہیں جانتا جب گناہ کر رہا ہے، تو اس بچے کو لے کے جا رہا تھا، اسے بدفعلی کرنا چاہتا تھا، وہ اس پہ راضی نہیں ہوا، بیچارہ بچہ لڑنا شروع کر دیا تو چھری سے اس کو گلا کاٹ دیا. اس جنازے میں سب سے آگے تھا، اسے پتہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں چھوڑتا ہے، نظر ظاہر کر دیتا ہے. تو آج انسان اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھے کہ کس منہ سے ہم جا کے عمرے کرتے ہیں، کس منہ سے جا کے ہم طواف کرتے ہیں، کس منہ سے جا کے ہم قرآن پڑھتے ہیں، کس منہ سے جا کے ہم سجدے کرتے ہیں. کیا ہمارے حالات ہوتے ہیں؟ ہم گناہ جو ہم کرتے ہیں
جیبوں سے 1 منٹ میں نکالنا پڑتا ہے. لڑائی ہوتی تو کیا ہم سے کہاں ہاتھ چلے جاتے ہیں کمپیوٹر پہ ہمارے سے. مجھے بتائیں کتنے گھما دیتے ہیں بھائی یہ کمپیوٹر. انٹرنیٹ کہاں میں لے جاتا ہے راتوں کے اندر. ایسے ایسے شکلوں والے انسان یہ کام شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں تو حال یہ ہے کہ جو سب سے بری چیز ہے, گندی چیز ہے, وہ تو آپ ایسے کریں تو شروع ہو جاتی ہے اس میں سے. تو 1 سیکنڈ شروع ہو جاتا ہے. ٹوں عجیب سی ٹیون اور سب کچھ اس میں. آپ دیکھیں کتنی بڑی حقیقت ہے اس چیز کے بارے میں. ایک اور طلب بات ہے نا دوستو, آپ سوچیں تو اب پتہ ہی چلتا ہے کہ یا ہم اسی طرح رہیں, بندر و خنزیر بننا قبول کریں. ایک تو یہ راستہ ہے, بالکل تصور بھی نہ کریں کہ اگر اس کمی کو پورا نہ کیا. غور سے سننا جو اللہ نے بتایا, علم جانو بن اللہ کہ اگر ہم نے اس کیفیت کو تبدیل نہ کیا, جو کیفیت اس وقت ہماری ہے بندوں کی, کہ ہمارے اندر کسی اندر یہ کیفیت نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کسی کے اندر یہ کیفیت باقی نہیں رہی ہے. تبھی نہ مجالس اثر کرتی ہیں, نہ ذکر اثر کرتے ہیں, نہ قرآن اثر کرتا ہے, نہ بات اثر کرتی ہے. جب مرضی ہے چھوڑ دو, جب چاہے کسی کو گالی دے دو, جب چاہے 1 منٹ میں ختم. کچھ احساس نہیں رہا زیاں کیا ہے, نقصان کیا ہے, فائدہ کیا ہے. سب کچھ انسان کے دماغوں سے نکل چکا ہے. بانے سے جو شیطان اس کو گھماتا پھرتا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ الحمدللہ مجلس کا مقصد کیا ہے ہمارے یہاں آنے کا بتا رہا ہوں. اللہ نے آپ کو بھیجا, مجھے یہاں بھیجا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی فکر پیدا کرنا ہے, ان چیزوں کو سمجھ کے عمل شروع کر دیں. اگر آج یہ راز ہمیں پتہ لگ جائے, اب جب یہ آپ نے باتیں سنی ہیں مجھ سے کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہماری پیدا کر, آئیے بھائیو, یا نہیں آئی؟ یہ بندر خنزیر بننا ہے, ہم نے جہنم میں جانا ہے, عذاب میں اترنا ہے. ڈیفینیٹلی اتنی سخت بات سننے کے بعد, حدیث سنا تو دی, ظاہر ہے بہت سخت تھی, میں کیا کروں. اس کے باوجود بھی ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو کہ یار ہمیں کچھ سوچنا چاہیے, ہمیں تو پھر کیفیت پیدا کرنی چاہیے. ہم بچیں گے کیسے؟ کوئی چیز نہیں بچا رہی ہمیں, کوئی چیز ہی نہیں بچا رہی, کوئی شیلٹر نظر نہیں آ رہا. ہر چیز موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہم گناہ کیوں کر لیتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا چیز نہیں ہے, یہ کیفیت ختم ہو گئی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. قرآن علم یعلم بن اللہ. تو جو ماشاء اللہ دنیا کے اندر جو ایسے لوگ آئے جنہوں نے محنتیں کی, انہوں نے راز کو پایا. اس بیماری کو بھائی دور کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ بندہ سیریس ہو جائے اور کوشش پہ لگ جائے کہ میں نے اس کیفیت کو واپس لانا ہے, تو دروازہ کھلا ہے. دروازہ کھلا ہے, اللہ نے اوپن کیا دروازہ. یاد رکھیے. بتاؤں کیا دروازہ, بتا دوں آپ کو. اللہ نے دروازہ کھولا ہے. اور میں اس چیز کے ساتھ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس عمل کے ساتھ تیری وہی کیفیت واپس آنا شروع ہو جائے گی. اگر تو نے اس عمل پہ محنت کی اور تو سیریس ہو گیا کہ بھائی میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا, کوئی چیز مجھے تقریر شکریہ کے سب فیل ہو گئی ہیں, ہر جگہ جانے کے بعد بھی میرے قدم اڑ جاتے ہیں, میں گناہ کرتا ہوں. تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ اس کیفیت کو واپس لاؤں. اس کیفیت کو واپس لانے کے لیے اگر مجھے یہ راستہ پتہ لگ گیا, کوئی عمل پتہ لگ گیا, تو وہ تو بیوقوف انسان ہو جو عمل نہ کرے. میں اس کو کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے زیادہ بدقسمت تو کوئی انسان نہیں ہے. وہ کیا طریقہ ہے دوستو؟ اللہ نے بتایا. بزرگان دین نے کیا, کروڑوں انسانوں یہ کیفیت واپس آئی اور اس چیز کو حاصل کیا. اور حقیقت حال یہ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے آپ کے یہاں آنے کا مطلب اور میری جو 50 سال کی محنت کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے, اس کیفیت کو حاصل کرنا. بولیں سبحان اللہ. میں ہر انسان کو بیعت اسی نیت سے کرتا ہوں دوستو, میں آج بتا رہا ہوں. اسی لیے دوست بناتا ہوں, یہی میسج دینے کے لیے کہ بھائیو گناہ نہیں جائیں گے, اس کیفیت کو واپس لے آؤ. اسی پہ محنت کرتے ہیں ہم لوگ. آپ کا میرا تعلق صرف یہی ہے الحمدللہ کہ وہ کیفیت
آپ کی واپس ہے، میری واپس ہے، کہ جس سے ہمارے دل کے اندر وہ حضوری ہو جائے. حضوری کہتے ہیں حضوری قلب، یہ ہمارے اندر ہے. ہر وقت آپ یہ دیکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. ایک شیخ تھے، شیخ، اب کیونکہ مجلس ہماری ایسی ہے تو ان کے مرید تھے، تو شیخ تو مریدوں کو جب ترقی دیتے ہیں جب ان کے اندر کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہو یا ترقی ہو رہی ہو. اصل شیخ، کامل شیخ تو ایسے ہوتے ہیں نا، ویسے تو نا ترقی دیتے آگے بڑھاتے ہیں، یہ مجھے یہ سبق دے دیں، مجھے فلاں کر دیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. وہ تو کیفیت کو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے اپنے مریدوں کو، جیسے میں آپ سے اس کیفیت کو، اس ٹیسٹ کو دیکھنے کے لیے، ہر شیخ کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن پیمانہ ضرور ہے ایک طریقے کا. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ہماری ترقی نہیں ہو رہی، ہمارا فلاں نہیں ہو رہا، تو بلیم شیخ کو نہ کریں، اپنے اندر کریں. وہ تو ٹٹول رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ تو اسی کی بدقسمتی ہے جو وہیں جمع بیٹھا ہے، تو اس کی بدقسمتی. تو شیخ نے کیا کہا، ایک اپنے مرید تھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک چڑیا ہے، اس چڑیا کو سب نے ذبح کرنا ہے، اور ایسی جگہ پہ ذبح کریں جہاں کوئی کچھ آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، اور پھر میرے پاس آ جائے. ٹھیک ہے. مریدوں نے، جتنے مرید تھے، انہوں نے وہ چڑی جو تھی وہ لی، سب نے چڑی پکڑی اور چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سب مرید آ رہے ہیں اور چڑیا ذبح کے سامنے رکھ رہے. جی ہم نے کر لی، ہمیں ایسی جگہ ملی، یہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. کسی تنہائی میں بہت سی جگہ سب کر کے لیا ہے. تو ایک مرید نہیں آیا. وہ مرید کدھر ہے؟ ابھی تک نہیں آیا. لاسٹ میں آیا تو چڑیا ہاتھ میں اس کی. اور بندے خدا، ساری دنیا تو حلال کر لائی چڑیا، اور تو چڑیا کو واپس لایا. میں نے شیخ کیا بتاؤں، میں نے ساری جگہوں کو تلاش کیا لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں اللہ نہ ہو. سبحان اللہ. حضوری تھی اس بچے میں، کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ. یہ تو اب سے اصل ہے. ہمارے تو ظاہر ہوگی، جو صحابہ کرام جو تھے ان کے تو اندر پہلی شک کے اندر نبی پاک کی صحبت کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی تھی حضوری کی. پہلی اس میں نظر پڑتی تھی تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی تھی ان میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ آپ جانتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے ایک چڑیا کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. ایک سیکنڈ کیا ہوتا ہے باغ میں، تو ایسی ہی آپ نے نماز توڑ دی، پہلے اس باغ کو صدقہ کر دیا. کہتے اس باغ کی وجہ سے اس چڑیا گھومے تو کیا ہوا، میری حضوری ختم ہو گئی، تو بہت بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا. اور روتے پیٹتے نبی پاک اپنے شیخ کے پاس پہنچے کہ یہ کیفیت میری کیسے ہوگی، ایک سیکنڈ کے لیے کیسے ہوا. مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، تبھی تو مجھ سے یہ گناہ ہو کہ نماز کے وقت میرا حال ایسے ہو گیا. یہ حضوری ہے، اور یہ ہمارے اندر موجود ہے الحمدللہ. ایسے نہیں، مردہ نہیں ہے، ہم ایمان والے ہیں، کلمہ ہے. یہ نبی پاک نے فرمایا. وجہ کیا ہے کہ وہ کیفیت بند ختم ہو چکی ہے ہماری. آؤ آج ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں دوستوں، الحمدللہ. اور کوشش تو کرنی پڑے گی، کیونکہ کوشش کے بغیر تو کوئی چیز نہیں کریں. پھر کیا چیز ہے وہ بتائیں، جو شیخ کراتے ہیں چیز کیا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑی چیز نقشبندی سلسلے میں جو ہے جس سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ مراقبہ ہے. بولے سبحان اللہ. کیا ہے؟ یہ جو مراقبہ ہے، جو مشائخ نقش بند کراتے ہیں، مراقبہ سمجھتے ہیں ہم کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے، لائٹ بند کر کے، کپڑے کو لے کے بس بیٹھ کے تنہائی میں، اور دل کی طرف دھیان مار کے دل کے اندر ہم جو کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مراقبہ. یہ مراقبے کی پہلی صفت ہے، پہلی قسم ہے. یہ بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے آگے. لیکن جب پہلی قدم پہ یہ آدمی نہیں چلے گا تو آگے کیسے بڑھے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس مراقبے کی پہلی صفت ہے یہ. اس مراقبے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ یہی کیفیت ہے حضوری کی. جی مراقبہ اتنی بڑی یہ چیز ہے. تصوف آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی چیز ہے. اسلاف اور صوفیہ اکرام نے جو کام کیا ہے، قابرین نے الحمدللہ اس پہ جو زندگیاں لگائی، میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ اتنے لمبے لمبے مراقبے کرتے تھے کہ فجر سے لے کے عشاء تک کرتے تھے. تو اتنی محنتوں سے حاصل کیا ان کو ہوتا تھا؟ کیا ملتا تھا؟ حضوری قلب مل جاتا تھا. وہ کیفیت بول جاتی تھی اللہ دیکھ رہا ہے. امام طائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، امام گزرے ہیں. تو ان سے ایک
بیٹھا تھا ان کو، شاید انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کب سے اس مکان میں ہیں؟ کہتا مجھے تو بہت دیر ہو گئی یہاں آتے، 20-25 سال آ گئے. کہ 20-25 سال سے آپ یہاں رہ رہے ہیں اور آپ کا یہ شتیر ٹوٹا ہوا ہے، تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا اس شتیر کو صحیح کرا لیں؟ شتیر سمجھتے ہیں نا، یہ جو چھت میں ڈالتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ تو دوسری چیز ہے. تو کہنے لگا شتیر کون سا؟ اس کے جی دیکھا آپ کے چھت. کہتا ہے یار 20 سال سے مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اس کو دیکھ لیتا. بہت سے کام ایسے انسان کے رکے ہوتے ہیں کہ آج کروں گا، آج کروں گا، آج کروں گا، وہ ہو ہی نہیں سکتے اس سے. جب یہ کیفیت بڑھنی شروع ہوتی ہے آدمی کی، آج کو ٹیلی فون کرنا تھا، بڑے بڑے اپنے رشتے دار نہ، یار تمہیں اتنے دن سے تمہیں ٹیلی فون نہیں کیا، اب وہ جواب نہیں دے پاتا اس کو، جھوٹ بول نہیں سکتا، بیمار تھا نہیں تھا، اور وہ خاموش. کیا کرے؟ ہمیں دینا چاہیے. تو وہ کیا ہے، اتنی حضوری اس میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ کی حضوری کی، کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر پھر کچھ سینس جو ہے الحمدللہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر چیز وہ اللہ کے لیے ہو جاتی ہے اس کی. تو کس چیز سے ملتا ہے دوستو؟ ہاں، یہ جو آپ کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے. کچھ تو اس کو سیریس لیتے ہیں، کچھ اس کو تماشا سمجھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں جاؤ یا نہ فلاں. لیکن اتنی بڑی چیز ہے دوستو، کہ اتنی اہم چیز ہے الحمدللہ، کہ کو سنجیدگی کے ساتھ اس پہ اگر محنت کرے کوئی انسان، اور دن کے اندر کوئی حصہ، یہ نہیں میں کہہ رہا گھر چھوڑ کے، بیوی چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے، یا کاروبار چھوڑ کے، یہ نہیں میں کہہ رہا، اس میں بھی مراقبہ ہوتا ہے. یہ اتنی کیفیت بن جاتی ہے انسان کی. پھر جب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تنہائی چاہیے، تنہائی بیٹھ کے اس نے پریکٹس شروع کر دی الحمدللہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی رحمت اترنے لگی، اور اس نے اپنے وقت لگا دیا اس کے اوپر، اور اس سے ایک معمول بنا لیا کہ بھائی جو بھی خالی وقت ہوگا، بیوی سے، بچوں سے، کھانے پینے سے، جو وقت خالی ہوگا وہ میں مراقبے میں لگاؤں گا. بس اس طرح کر لے گا. یہ نہیں کہ آپ بات کرنا چھوڑ دیں، بچوں کو چھوڑ دیں، یا کسی کام میں مشغول ہو چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، بالکل نہیں. اس کے بعد جو ٹائم مل رہا ہے، اتنا ٹائم ہوگا آپ کے پاس کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں صحیح بتا رہا ہوں، بہت ٹائم ہوتا ہے آدمی کے پاس. یہ تو بہانے کی ٹائم نہیں ہے. لیکن بہانہ کرنے سے آپ یہ دیکھیں نقصان کیا ہے، کہ کتنی بڑی سزا آ رہی ہے حدیث کے اندر. ہمارے گناہ نہیں نکلیں گے آج نہیں، وہ کل پھر ہاتھ گناہ کی طرف چلا جائے گا. آج یہ مجلس سے اس انسان کو بچا ہوتا ہے، مجالس کی برکتیں رکھی ہیں، جب بیٹھتے ہیں آدمی اس کی برکت سے انسان تھوڑا گناہ سے بچ جاتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے مجالس سے ختم ہو جائے، ہم نہ ہو، آپ نہ ہو، تو اس کے بعد پھر گناہ شروع ہو جائیں گے. اس کی آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں. اگر ہم 4 دن ذکر میں نہ جائیں، کیفیت بدل جاتی ہے دل کی، سخت ہو جاتا ہے دل. 4 دن آپ مجلس میں نہ بیٹھیں ذکر میں، آپ خود اندر محسوس کریں گے یار کچھ کیفیت بدلنا شروع ہو گئی ہماری. دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو ایسا ہے کہ بھائیو، اس میں تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اثر تعلق ہمارا پیدا ہو جائے، بلیم نہ کریں یہ گناہ ہو جاتا ہے، یہ فنا ہو جاتا ہے، رونے دھانے سے کام نہیں چلے گا. میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں، نہیں کوشش کچھ نہیں، بس ایک چیز ہے، اس کیفیت کو واپس لانا ہے. اور وہ کس چیز سے ملے گی؟ مراقبے سے. سیدھی بات ہے. آپ میں بتایا کوئی آپ سے ایکسٹرا ٹائم نہیں لیا جا رہا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے شرعی طور پر، بیوی بچے، گھر بار، کھانا پینا. لیکن اس کے بعد جو وقت نکلے گا اس میں ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ مراقبہ کرنا ہے. طالب علم ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، معاشرہ عالم بن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دنیا کو فائدہ دیں گے عالم بن کے، ہمیں کیا، بہت کچھ، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، اللہ آپ کو نہ رہے مبارک کرے. لیکن کیا ہے اصل چیز؟ کیا ہے؟ مراقبہ. تعلیم کریں، آپ تبلیغ میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، پھر بھی آپ دیکھ لیں سب چیز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو وقت ملے گا. بہت وقت ملتا ہے دوست. اس میں کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، دوسرا کام مراقبہ کرنا ہے. اللہ نے ویسے کثیر کہا، کیونکہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرکار زمانہ تھا، 1 سیکنڈ میں صحابی جاتا تھا اس مقام پہ پہنچ جاتا تھا. اب زمانہ کون سا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور یہ تو قیامت کے نزدیک زمانہ ہے، برائیوں کا زمانہ ہے. اللہ نے سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ نے وہ راستہ ہمارے سامنے کھول دیا ہے. تو کتنا افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پہ محنت نہ کریں، اس چیز کو ہم حاصل نہ کریں اور بہانے بنیں. تو میں آپ سے عرض ہی کروں گا، اپنے آپ سے بھی کروں گا الحمدللہ، آپ سے بھی کروں گا کہ اپنے آپ کو سمجھیں، ہم اس کو بہت سیریس سمجھیں. حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. واحد ایک راستہ ہے مراقبے کا، میڈیٹیشن،
جب انسان الحمدللہ اس کو کرنا شروع کرتا ہے، آنکھ بند کر کے تصور میں جاتا ہے، ہوتے ہوتے انسان کی کیفیتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں گناہوں سے. کیونکہ جیسے جیسے احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، خود ہاتھ ہی نہیں اٹھتا انسان کا. گناہ ہو گیا آج مجھ سے، خود بخود اس گناہ کے بعد دل میں احساس ہوتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ملامت کرتے کرتے کہتے قسم خدا کی یار میں نے اب نہیں کرنا یہ کام، اس کے زبان سے نکل جاتا ہے میں نہیں کروں گا، یہ بڑا گندا کام سے میرے کو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ راستہ ہے دوستوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ اس پہ محنت کریں. اللہ نے آپ کو دیا ہے، سلیکٹڈ لوگ ہیں الحمدللہ. آنکھ کو بند کریں، دل میں قلب کی طرف دھیان کیا کریں. اللہ ویسے بہت کرم ہے اللہ کا، صبح شام مجھے پہنچا دیتا ہے. تو اس میں بھی محبت سے آئے، مجبوری سے نہ آئے، کسی کے خوف سے نہ آئے، کسی کے ڈر سے نہ آئے. جو محبت سے میرے سامنے آئے گا الحمدللہ فیض بھی پہنچے گا. سوچ کے آئے کہ یار ہم تو اللہ کے لیے چلے ہیں، اتنی بڑی مجلس میں جا رہے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، جا کے بیٹھیں تھوڑی دیر. انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا وہ شخص، خالی نہیں جائے گا. وہ نہ جانے کب کتنا ہمارا ٹائم رہ گیا، کب کنڈی کھڑ کے آ جاؤ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا ہے، آپ کا دانا پانی ختم ہو گیا، کب ہو جائے. تو دنیا بھی کام کرنے ہیں، اور لیکن جب بھی وقت مل جائے آپ کو فوراً، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہیں ساکت ہو جائیں الحمدللہ. پھر تو ایسا پریکٹس ہو جاتی ہے آدمی کو، جہاں بیٹھے ہیں وہیں ساکت، آنکھ بند کر کے اپنے مراقبے میں چلے جائیں. جو شور وور بچوں کے ادھر سب غائب ہو جاتے ہیں. یہ بھی ضروری تو نہیں میں جائے آپ، یہ بھی ضروری نہیں ہے نا. میں نے ساری زندگی مراقبہ دکان پہ کی ہے، بولے سبحان اللہ. میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، خود ہی شاپنگ کرتا تھا، خود ہی دکان کھولتا تھا، اور پھر رات کو واپس آتا تھا، پھر شاپنگ کرتا تھا. تو میں بہت ٹائم دکان میں گئی، یہ کیا چکر ہے بھائی. الحمدللہ ایسا مراقبات ہوتے تھے، اور وہ افضل ہے جو ایسی جگہ پہ بیٹھ کے انسان اللہ کو یاد کرے. اب یہ سوچتا نہیں جی پہلے گھر جاؤں گا پھر تاکہ ماحول نہ ہو فلاں نہ ہو، تو پھر تو گئے کام سے. ایسی کی تیسی جو ہے آنکھ بند کر کے خود ہی جو آئے گا. بلکہ بعض دفعہ تو کسٹمر کہتے تھے، دوسرا کہتا ہے او ای سلیپنگ، ان کو کیا پتا ہے کیا جا کر میں سو رہا ہوں. یہ بہت وقت ہے. آپ لوگوں کے بہت سے کام، ان لوگوں کے کام ایسے ہوں گے کہ آپ کو کام پہ بھی وقت ملتا ہوگا، لیکن بس ٹھک وہی جس کو اللہ نے منع کیا وہ یہاں سے نکالا اور اپنے کام پہ لگ گیا آدمی ادھر ادھر شروع. تو یہ دو باتیں میری یاد رکھ رہے کہ وقت بہت ہے ہمارے پاس. وقت کو یہ نہیں دیکھنا کہ ہم لیں، نہیں، ہر وقت کو سمجھیں کہ جہاں خالی بیٹھے ہیں، جس جگہ بھی ہیں، وضو ہو نہ ہو، اس میں وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہ ہو الحمدللہ. بلکہ اب تو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ گاڑی چلاتے میں آپ مراقب ہوتے ہیں. بولے سبحان اللہ. آپ کہیں گے پھر ایکسیڈنٹ وہ رب بچاتا ہے جس کے لیے مراقب ہے. آپ وہ ماں کو میں نے وہی تو مراقبہ کر رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ کر دے گا؟ نہیں، بالکل مراقب ہو جائیں. لیکن آنکھیں بند کر کے ضروری مراقب ہوتا ہے. ڈرائیو بھی ہو رہی ہیں، آنکھیں بھی کھولی ہیں، لیکن کیا ہے تصور میں یار اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ ہماری خاصیت ہے، ہماری اصلیت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے سب کو توفیق دے.